اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطلس الاسلام کے پلیٹ فارم پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہانہ کوئز پروگرام کے سلسلے میں آج ہمارا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کوئز پروگرام کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کلیئر ہو، اس کے ساتھ ساتھ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہمیں واقفیت حاصل ہو۔ تو آج کا سیرت النبی کوئز پروگرام جو ہے اس کے دو پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ ہیں، اور دونوں پارٹیسپینٹس نے ماشاءاللہ ایک اچھے انداز میں تیاری بھی کی ہے اور کچھ سیکھنے کا عزم بھی رکھتے ہیں۔ ان میں ہماری پہلی بیٹی ہیں مس زویا کامران، اور ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا آج مس انیس سعدیہ کا۔ اللہ رب العالمین میری ان دونوں بیٹیوں کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، اور آج کا یہ جو سیشن ہے یہ ان کی توسط سے ہم سب کو سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں فراہم کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سیرت پاک کا صحیح معنوں میں مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ریکویسٹ کروں گا اپنی بیٹی صبغہ فاطمہ سے۔ صبغہ بتائیے گا بیٹے، پہلا کویشچن کن سے کیا جائے؟ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، مس انیس سے اسٹارٹ لے لیں۔ اوکے جی، مس انیس آپ سے پہلا سوال ہوگا، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ آج کے اس سیشن کے اندر دونوں سے میں 15 سوال پوچھوں گا، اور جو زیادہ سوالوں کے جواب دے گا وہ آج کا ونر ہوگا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں مس انیس سعدیہ سے۔ مس انیس آپ ریڈی ہیں بیٹے؟ جی سر جی۔ اوکے بیٹے، پہلا سوال ہے آپ سے بیٹے آج کے سیشن کے حوالے سے آپ کی سکرین پر۔ یہ بتائیں غزوہ خیبر میں کتنے یہودی قتل کیے گئے؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ مسلمان شہداء کی تعداد کیا تھی؟ اوکے سر جی۔ غزوہ خیبر میں 93 یہودی قتل ہوئے اور 15 مسلمان شہید ہوئے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ جی۔ 93 یہودی قتل کیے گئے جبکہ 15 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ بہت ہی عمدہ اور پر اعتماد انداز میں الحمدللہ مقابلہ شروع کیا گیا ہے۔ بالکل درست جواب ہے جی آپ کا۔ مس زویا ریڈی ہیں بیٹے آپ اپنے پہلے سوال کے لیے؟ جی سر۔ آغاز اچھا تو انشاءاللہ انجام کی طرف اچھا سفر رہے گا۔ تو آپ سے بیٹے پہلا سوال ہے، عمرۃ القضاء کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے دن مقیم رہے؟ اوکے سر۔ سر، عمرۃ القضاء کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 3 دن قیام فرمایا آپ نے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اللہ رب العالمین راضی ہو۔ معزز ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کی غرض سے گئے تھے تو عمرہ نہیں کر پائے، تو اس لیے اگلے سال 7 ہجری کے اندر عمرۃ القضاء کے نام سے اللہ کے نبی نے عمرہ ادا فرمایا، اور چونکہ صلح حدیبیہ کے شرائط کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی وہاں پہ 3 دن ہی قیام کر سکتے تھے، اس لیے عمرۃ القضاء کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر 3 دن جو ہے وہ قیام فرمایا۔ بہت عمدہ جی، زویا نے بھی بہت اچھے انداز میں آج کا یہ آغاز کر دیا الحمدللہ۔ چلتے ہیں جی سوال نمبر 2 کی جانب، اور انیس آپ سے دوسرا سوال ہے بیٹے، جنگ موطا کب لڑی گئی اور اس میں موجود اسلامی سپہ سالاروں کے نام بتائیں؟ جی سر جی، جنگ موطا 8 ہجری میں لڑی گئی، اور اس میں پہلے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ تھے، اور اس کے بعد حضرت جعفر طیار، اور آخری حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ اوکے، یہاں پہ آپ ایک نام مس کر گئی ہیں، لیکن چلیں آپ نے 3 نام بتا دیے تو ہم یہ جواب درست مانیں گے۔ غزوہ موطا، جس کو جنگ موطا بھی کہتے ہیں، غزوہ موطا بھی کہتے ہیں، اور اس کو غزوہ کہنے کی نوعیت سے مختلف آراء موجود ہیں۔ 8 ہجری میں یہ جنگ لڑی گئی، اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پہلا اسلامی محاذ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کے اندر رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے زید بن حارثہ کو مقرر کیا سپہ سالار، اور یہ کہا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر طیار، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اس کے کمان سنبھالیں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو اس کے بعد مسلمان اپنی مرضی سے نام چنیں گے۔ تو اس موقع پر حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر طیار اور حضرت عبداللہ بن رواحہ تینوں کی لگاتار جو ہے وہ یکے بعد دیگرے شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد
اسلامی لشکر کے اندر ایک ہی آواز آئی، وہ تھی خالد ابن ولید کی۔ تو حضرت خالد نے اس کے اندر بڑی ہی مہارت کے ساتھ، بڑی کامیابی اور بہادری کے ساتھ مسلمانوں کو ان کے نرغے سے نکال کر لے آئے۔ اس موقع پر حضرت خالد سے تقریباً 9 اور ایک بعض جگہوں پہ 8 جو ہے تلواریں ٹوٹی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہادری کے موقع پر حضرت خالد ابن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ بہت ہی عمدہ آغاز کیا ماشاءاللہ میری بیٹی انیس نے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور ایک نام مس ہو گیا، لیکن وہ بھی مجھے لگتا ہے جلدی میں مس ہوا، ادروائز وہ آپ کو یاد تھا ماشاءاللہ۔ 8 ہجری جمادی الاول، اور زید بن حارثہ، جعفر طیار، عبداللہ بن رواحہ۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جی، اپنی بیٹی زویا کی طرف۔ زویا، آپ سے دوسرا سوال ہے، یہ بتائیں فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کے کلید بردار کون تھے، اور یہ بھی بتائیں کہ خانہ کعبہ کی عمارت کو تصاویر سے کس صحابی نے پاک کیا تھا؟ فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کے کلید بردار عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ خانہ کعبہ کی عمارت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تصویروں سے پاک کیا تھا۔ الحمدللہ، حضرت عثمان بن طلحہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابیاں عطا فرمائی تھی، اور آپ کی اس عطا کا صلہ یہ ہے کہ قیامت تک خانہ کعبہ کی جو چابیاں ہیں وہ انہی کے خاندان کے پاس ہیں۔ آج بھی ان کی نسل سے ہی لوگ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے کلید بردار موجود ہیں، اور اس موقع پر حضرت عمر فاروق نے خانہ کعبہ کی عمارت کو تصاویر سے پاک کیا تھا۔ بہت ہی زبردست جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب، اور سوال نمبر 3 ہے انیس سے۔ انیس بیٹے، یہ بتائیں غزوہ حنین کا پیش آیا؟ جی سر جی، غزوہ حنین 8 ہجری میں پیش آیا۔ او واو، ماشاءاللہ، غزوہ حنین شوال 8 ہجری میں پیش آیا تھا، یہ بالکل جواب درست ہے۔ یہ بتاتا چلیں کہ غزوہ حنین کو غزوہ حوازن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ یہ غزوہ جو ہے اس اہمیت سے، مطلب اس وجہ سے زیادہ اہم تھا کہ جب بھی مسلمان کسی لشکر پہ گئے، کسی غزوہ میں شریک ہوئے، تو تعداد مخالفین کی نسبت سے کم ہوتی تھی، لیکن اس غزوہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد ان کی نسبت سے زیادہ تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے کچھ لوگوں کی باتیں ناپسند آئیں، اور اس کی وجہ سے مسلمان غزوہ حنین کا جو پہلا مرحلہ تھا وہ ہار گئے۔ اس کے بعد دوبارہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے ساتھ یہ جنگ جیتے تھے۔ غزوہ حنین 8 ہجری میں پیش آیا۔ انیس سعدیہ بالکل درست جواب پہ بیٹے، شاباش جی۔ زویا بیٹے، تیسرا سوال آپ سے ہے، یہ بتائیں کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ قیدی کس غزوہ میں حاصل ہوئے، اور ان کی تعداد کیا تھی بیٹے؟ غزوہ حنین میں۔ غزوہ حنین میں بالکل درست جواب ہے جی بیٹے۔ یاد رہے ناظرین کے تقریباً 6000 قیدی مسلمانوں کی پکڑ میں آئے تھے، 6000 قیدی، اور یہ 6000 قیدی کے بارے میں بھی ایک بڑا یہ حسین واقعہ ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محبت کا مظاہرہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری بستی کو، 6000 لوگوں کو رہا کر دیا، آزاد کر دیا، اور یہ تکریم تھی جناب شیمہ کی محبت میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کے ان لوگوں کو رہا کیا تھا۔ یاد رکھے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھی، اور آپ کا قبیلہ جو ہے وہ بنو حوازن تھا، بنو سعد اور بنو حوازن کے نام سے جانے جاتے تھے، اور یہ حنین کا جو غزوہ تھا یہ انہی کے خلاف لڑا گیا تھا، جو بعد میں طائف کے اندر بھی شامل ہو گئے تھے۔ چلے جی، یہ زبردست جی، ماشاءاللہ، یہ ہوا مقابلہ۔ ہار ماننے کا کوئی کہیں پہ شائبہ بھی نظر نہیں آ رہا، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ جی انیس سعد بیٹے، چوتھا سوال ہے آپ سے کہ واقعہ اعلا کیا ہے بیٹے، اور یہ کب پیش آیا تھا؟ سر جی، واقعہ اعلا 9 ہجری میں پیش آیا تھا۔ اس کے بارے میں کوئی تفصیل ہے آپ کے پاس بیٹے؟ یاد ہے یہ کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے؟ سر جی تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے لیکن مکس ہو رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ آپ کا سوال کا جواب آپ نے صحیح دے دیا، اب آپ ویسے ہی بتائیں گے معلومات میں اضافے کے لیے۔ سر جی سوری۔ اوکے، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے کچھ وقت تک کے لیے علیحدگی اختیار کی تھی، جس کی وجہ سے بعض صحابہ میں یہ بات بھی پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے، واقعہ اعلا، اور یہ 9 ہجری میں پیش آیا تھا۔ جزاک اللہ بیٹے انیس، اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ یہ واقعہ جو ہے وہ 9 ہجری میں ہی پیش آیا تھا، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ چلتے ہیں اپنی بٹیا
زویا کی طرف. زویا آپ سے بھی چوتھا سوال ہے بیٹے. یہ بتائیں حضرت عائشہ پر تہمت کے نتیجے میں کس صحابی پر حد قذف لاگو ہوئی؟ سر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمنہ بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں پر ہی حد قذف جاری ہوئی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ. یاد رہے کہ غزوہ بنی مستلق کے واپسی پر حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی گئی اور یہ تہمت جھوٹی ثابت ہوئی، اور کسی بھی مسلمان خاتون پر تہمت لگائی جائے تو وہ ثابت نہ کی جا سکے تو اس کے اوپر حد قذف لاگو ہوتی ہے، جس میں کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے. اور اس اعتبار سے حضرت عائشہ پر جب تہمت لگائی گئی تو کچھ صحابہ بھی اس کے اندر شامل ہوئے، لوگوں کے پروپیگنڈے کا حصہ بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ ثابت ہوا، اللہ تعالیٰ نے جب صفائی پیش کی تو ان 3 صحابہ کو کوڑے لگائے گئے تھے. اور اس کے بعد جو ہے یہ جو نام ابھی آپ کے سامنے حسان ابن ثابت ہیں، مصطح بن اساسہ ہیں، اور حمنہ بنت جہش ہے رضی اللہ تعالی عنہم. اچھا جی ماشاءاللہ جی، 4 سوال اور چاروں ہی صحیح الحمدللہ. سوال نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں، اور انیس آپ سے آج کا 5واں سوال. یہ بتائیں کتنے صحابہ محض سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، بعد میں صلح بھی ہو گئی تھی، لیکن ان کے نام بتا دیں. جی سر جی، 3 صحابہ محض سستی کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے تھے. ان میں سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. حضرت کعب بن مالک، حلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابہ تھے جو سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے. بعد میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا بھی سامنا کرنا پڑا اور بہت مشکل حالات دیکھنے پڑے، لیکن اس کے بعد ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی جی. یہ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے تھے الحمدللہ. 5واں لگاتار سوال مس سعدیہ کا صحیح ہوا ہے. اور زویا آپ کی طرف آتے ہیں بیٹے، آپ کا بھی 5واں سوال ہے. یہ بتائیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کب وفات پائی، اور یہ بتائیں کہ انہوں نے کتنی عمر پائی. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ سوال رپیٹ ہو گیا ہے، یہی سوال تھا جس کی وجہ سے مجھے مسئلہ ہوا تھا. جی سر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ 10 نبوی میں رمضان المبارک میں ان کی وفات ہوئی اور انہوں نے 65 سال عمر پائی. 65 سال رمضان 10 نبوی میں آپ کی وفات ہوئی، اور 25 سال کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت رہی. کے ساتھ آپ کا ساتھ رہا. جی بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بہت عمدہ جی. 5 سوال لگاتار دونوں بیٹیوں کے ماشاءاللہ صحیح ہیں جی. اللہ تو سن رہا ہے. اللہ ہماری بیٹیوں کو ایسا اللہ تعالیٰ ذہن عطا فرما کہ یہ اپنے دین کے بارے میں بھی جانتے رہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 6 سوال کی طرف جائیں گے مس سعدیہ کے لیے. مس سعدیہ 6 سوال آپ سے. یہ بتائیں کہ حج کی فرضیت کے بعد پہلا حج مسلمانوں نے کس کی سرکردگی میں کیا، اور یہ بھی بتائیں کہ پہلے حج میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی. جی سر جی، حج فرض ہونے کے بعد مسلمانوں نے پہلا حج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں کیا، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد 300 تھی. الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ، بالکل درست جواب ہے جی. چلتے ہیں اپنی بیٹی زویا کی طرف. زویا یہ بتا دیں، آپ سے سوال نمبر 6 ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی آپ کے مطالعہ میں ہے کتنی جلدوں پر مشتمل ہے، اور ان کے مؤلفین کے نام بھی بتا دیں. جی سر، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 جلدوں پر مشتمل ہے، اور ان کے مؤلف جو ہیں مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ ہیں، لیکن وہ جب جلد لکھ رہے تھے، پہلی جلد لکھی تھی تو ان کی وفات ہو گئی تھی، تو ان کے جو شاگرد تھے سید سلمان ندوی رحمہ اللہ نے اس کو مکمل کیا تھا. اور سر یہ سوال مجھ سے انٹرویو میں بھی پوچھا گیا تھا. کیا ہی کمال آنسر ہے ماشاءاللہ جی. شبلی نعمانی صاحب نے اولین طور پہ اس کے مؤلف تھے، لیکن آپ کو زندگی نے مہلت نہیں دی، اور اب پھر آپ کے شاگرد نے اس کو بڑی ہی عمدہ مہارت کے ساتھ اس کو مکمل کیا. 7 جلدوں میں یہ کتاب موجود ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی کا جو انداز بیان ہے اس میں کہیں پہ بھی کوئی فرق نظر نہیں آتا. عام قاری کو اس کا بالکل پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کسی قاری کی یہاں پہ تبدیلی ہوئی ہے. ماشاءاللہ جی، بہت ہی عمدہ زبردست جی. الحمدللہ الحمدللہ. 6 لگاتار سوالوں کے جواب. اب جاتے ہیں اپنے 7ویں سوال کی طرف، اور 7واں سوال ہے میری بیٹی انیس کے لیے. انیس یہ بتائیں
روم اور فارس کی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کی فتح کی پیشن گوئی کی تھی، یہ بتا دیں کہ یہ پیشن گوئی کون سے غزوہ میں پوری ہوئی تھی؟ جی سر جی، یہ پیشن گوئی غزوہ بدر کے موقع پر پوری ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، 7 سال کے وقفے کے بعد یہ جو پیشن گوئی تھی یہ سچ ثابت ہوئی، اور اس کی شرط بھی لگائی تھی حضرت ابوبکر صدیق نے ایک کفار کے سردار سے، اور یہ 7 سال کے بعد پوری ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ جی بالکل درست جواب ہے جی، زبردست جی، الحمدللہ۔ زویا آپ سے بیٹے آج کا 7واں سوال، خطیب رسول اور شاعر رسول کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جی سر، خطیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے، اور شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ثابت بن قیس اور حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو خطیب رسول اور شاعر رسول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، کیا ہی عمدہ خوبصورت باتیں ہیں الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا جب سیرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو اتنی خوبصورتی ہوتی ہے کہ انسان کا وجود مہک اٹھتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، 7 سوال مکمل ہوئے ہیں، دونوں بیٹیوں نے 7 کے 7 سوالوں کے جوابات بالکل درست دیے ہیں، اور چلتے ہیں سوال نمبر 8 کے لیے مس انیس سعدیہ کے پاس۔ جی بیٹا انیس، آپ سے آج کا 8واں سوال ہے، یہ بتائیں کہ کس قبیلے کے ساتھ مباہلہ کا واقعہ پیش آیا تھا؟ سر جی، بنو نجران کے ساتھ مباہلہ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ او واو، ماشاءاللہ جی، بنو نجران کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے بارے میں بیٹے کوئی تفصیل آپ کو یاد ہے؟ سر جی تفصیل نہ پوچھا کریں۔ اچھا چلیں، کوئی بات نہیں، یہ یاد رہے کہ بنو نجران ایک عیسائی قبیلہ تھا، اور اس قبیلے نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو کچھ سوالات آپس میں بانٹے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پیشکش کی کہ چلیں مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اپنے عزیز اور جو ہمارے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو غلط ہے اس کو غرق کر دے۔ کچھ ایسا معاملہ ہوتا تھا، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اور حضرت حسن حسین کو ساتھ لیا تو بنو نجران کے عیسائیوں سے کہا کہ آؤ بھی مباہلہ کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جو ہے وہ دیگر کتابوں میں موجود ہے، اور وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ نبی سچے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ کیا گیا تو ہم نقصان میں ہوں گے اور ہم تباہ ہو جائیں گے، تو وہ اس معاملے سے باز آ گئے تھے۔ جی بہت عمدہ جی، ماشاءاللہ۔ جی زویا، آپ کے لیے سوال نمبر 8 ہے بیٹے، یہ بتائیں کہ سب سے پہلے مکہ میں اور مدینہ میں کاتب وحی کون تھے؟ جی سر، سب سے پہلے مکہ میں حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور مدینہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ماشاءاللہ جی، یہ بتاتا چلوں کہ ایک لفظ شرجیل بن حسنہ ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے، کئی جگہوں پہ یہ بھی ہے کہ شرجیل کی بھی جگہ پہ شراحبیل نام بھی ملتا ہے، تو یہ دونوں الفاظ جو ہے نا وہ ذہن میں رکھے جائیں۔ اس کے علاوہ مکہ کے اندر جو پہلے کاتب کے حوالے سے 2 نام آتے ہیں، ایک تو مکہ میں اوورآل کاتب ہیں تو وہ ہم ان کا نام لیتے ہیں، علامہ شبلی نعمانی صاحب نے ان کو پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بسم اللہ کی کتابت کا ذکر کیا جائے تو وہ جناب خالد ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، اور اگر قریش کے حوالے سے دیکھا جائے کہ قریش کا پہلا کاتب وحی کون تھا تو اس میں حضرت عبداللہ بن ابی سراح کا نام آتا ہے، اور مدینہ کے اندر پہلے کاتب وحی بھی ابی بن کعب ہیں، اور آخری کاتب وحی بھی ابی بن کعب ہیں، اور ابی بن کعب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ سید القراء ہیں، اور ان سے زیادہ قرآن کو جاننے والا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت عمدہ بیٹے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں اضافہ فرمائے، بالکل درست جواب ہے جی آپ کے دونوں۔ سوال نمبر 9 ہم پوچھیں گے اپنی بیٹی انیس سے۔ جی انیس بیٹے، آپ سے آج کا 9واں سوال ہے، جی سر۔ مدینہ میں سب سے پہلے نماز جمعہ کی جماعت کس نے کروائی اور اس میں کتنے افراد شامل تھے؟ جی سر جی، مدینہ میں سب سے پہلے نماز جمعہ کی جو امامت تھی وہ اسد بن زرارہ نے کروائی تھی۔ سر ان نوٹس کے مطابق 40 ہے، ویسے 100 افراد تھے اس میں۔ ماشاءاللہ جی، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مسجد میں نماز جمعہ ادا کروائی تھی،
اور اس میں بعض روایات میں 40، بعض میں 100 صحابہ جو ہے وہ 100 افراد نے جماعت میں نماز میں حصہ لیا تھا۔ اچھا، یہاں پہ 2 اور مختلف آراء بھی ہیں، وہ بھی بتاتا چلوں کہ نماز جمعہ کے بارے میں 2 باتیں ہیں اور بھی ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے جو مدینہ کے اندر نماز جمعہ کی جماعت کروائی تھی وہ حضرت مصعب بن عمیر کا نام ملتا ہے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، اور بعض جگہوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا خود بھی حوالہ ملتا ہے کہ انہوں نے آ کے یہاں پہ مسجد میں نماز جمعہ پہلی بار ادا فرمائی تھی۔ حضرت اسد بن زرارہ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے وہ پہلے صحابی تھے جنہوں نے وفات پائی تھی ہجرت کے بعد، تو یہ پہلے صحابی تھے۔ اچھا، اب یہ صحابی ایک لحاظ سے پھر اپنے قبیلے کے ان نقبا میں شامل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ کے موقع پر مقرر فرمائے تھے، تو آپ کی وفات کے بعد اس قبیلے کے نقیب کی جگہ خالی ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو پیش کیا تھا اس سلسلے میں کہ میں اسد بن زرارہ کی جگہ پہ آپ کے قبیلے کا نقیب ہوں گا۔ ماشاءاللہ جی، بہت جزاک اللہ بیٹے، آپ دونوں کا ماشاءاللہ بڑے عمدہ انداز میں آپ نے ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ آگے چلتے ہیں سوال نمبر 9 کے لیے اپنی بیٹی زویا کی طرف۔ زویا، آپ یہ بتائیں بیٹے کہ قتل خطا کی سزا کیا ہے؟ مطلب اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ صرف مطلب دیت دی جاتی ہے یا غلام آزاد کرنا؟ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے؟ سر وہاں پہ لکھا ہوا تھا 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یعنی کہ اگر مجھے تھوڑی کنفیوژن ہو رہی تھی کہ سر مثل میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ دیت دی جاتی ہے، خون بہا دیا جاتا ہے۔ اصل میں یہاں پہ 2 قتل ہوتے ہیں نا، ایک قتل عمد ہے اور ایک قتل خطا ہے۔ جان بوجھ کر قتل کی سزا کے حوالے سے تو دیت اور قصاص ہے نا، تو جو خطا کے ساتھ غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کے بارے میں مختلف موقع پر مختلف سزائیں جو ہے وہ تجویز کی جاتی ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو قتل خطا ہوتا ہے اس کی سزا آپ اس معاملے میں تو کر لیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا بدلہ اللہ رب العالمین کی ذات سے ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے اس کی سزا دے۔ بہت عمدہ جی بھائی، ماشاءاللہ 9واں سوال بھی آپ کا ٹھیک ہے، اور لگاتار 9 سوال صحیح کر دیے ہیں ماشاءاللہ دونوں بیٹیوں نے۔ چلیں جی، سوال نمبر 10 کے لیے چلتے ہیں انیس کے پاس۔ انیس، یہ بتائیں بیٹے حد زنا اور حد رجم میں کیا فرق ہے؟ جی سر جی، حد زنا میں 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں، جبکہ حد اس میں رجم میں جو ہے وہ پتھر مارے جاتے ہیں تب تک جب تک کہ انسان کی جان نہیں نکل جاتی۔ اوکے، یہ بالکل آپ نے صحیح بتایا۔ شادی شدہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ اصل فرق ہے کہ حد زنا اور رجم دونوں اصل میں زنا کے گناہ کے لیے ہوتی ہیں، دونوں سزائیں، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ اگر کوئی کنوارا اس گناہ میں شامل ہوتا ہے تو اس کے اوپر حد زنا لاگو ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں سورہ نور کے مطابق۔ اور اگر کوئی شادی شدہ اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر حد رجم جو ہے اس کے اوپر لاگو ہوگی۔ اور حد رجم کیا ہے کہ اس انسان کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چند ایسے واقعات گزرے ہیں کہ انہوں نے لوگوں نے خود کو حد رجم کے لیے پیش کیا، تو جب صحابہ نے ان کو برا والا کہنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ انہوں نے اپنی جان دے کر اس گناہ سے کا کفارہ دے دیا تھا۔ اللہ رب العالمین ان کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہے۔ جی، حد زنا اور حد رجم میں بنیادی طور پہ شادی شدہ اور کنوارے کا فرق ہے۔ زنا میں 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں، جبکہ رجم میں اس کو پتھراؤ کر کے مار دیا جاتا ہے۔ جی ماشاءاللہ جی، بالکل ٹھیک ہے جی آپ کا سوال۔ زویا کی طرف چلتے ہیں۔ زویا، آپ سے بیٹے آج کا 10واں سوال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے ایام میں کس کو امامت کے لیے مقرر کیا؟ اور یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے کتنی نمازیں پڑھائی تھیں؟ جی سر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے ایام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے مقرر فرمایا تھا، اور انہوں نے 17 نمازیں پڑھائی تھی۔ ماشاءاللہ جی، بالکل ایسے ہی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بیمار پڑ گئے تو بیماری کے حالت کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان کیا کہ ابو بکر کو کہیں کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے بابا کا جو دل ہے وہ بڑا نرم ہے، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، تو آپ ایسا کریں عمر سے کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ ابو بکر کو کہیں، تو حضرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی کے اندر وہاں نماز پڑھائی تھی، اور 17 نمازیں تقریباً آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام میں پڑھائی تھی۔ جی، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا شرف دیا ابو بکر صدیق کو کہ جس مقام پہ کسی نبی کا بھی عہدہ نہیں آتا، اس مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھی کو اللہ تعالیٰ نے یہ لقب عطا فرمائے ہیں، یہ اعزاز بخشے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، بالکل درست جواب ہے جی آپ کا۔ 10 سوال ہو گئے جی، اور 10 سوالوں میں 10 کے 10 جواب دونوں بیٹیوں نے صحیح دیے۔ اب کون سا بندہ ہار مانے گا مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔
اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں اور علم میں برکت فرمائے۔ چلتے ہیں جی ایک پھر اگلے سوالوں کی طرف، اور اگلا سوال ہے سوال نمبر 11 جی۔ سوال نمبر 11 انیس سے ہے۔ انیس بیٹے یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کس صحابی نے تیار کی تھی، اور یہ بھی بتائیں کہ قبر کون سی قسم کی تھی؟ جی سر جی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر تیار کی تھی اور اس قبر کو بخلی کہا جاتا ہے۔ بخلی خا کے ساتھ نہیں ہے بیٹے، یہ غین کے ساتھ ہے، بغلی، ٹھیک ہے، یعنی کہ قبر کے اندر بغل بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں ہم آپ کا یہ لفظ صحیح سمجھیں گے، آپ نے صحیح پڑھا ہے جی، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہوتا ہے دو طرح کی قبریں ہوتی ہیں، سامی قبر ہوتی ہے اور بغلی قبر ہوتی ہے۔ ایک تو قبر ہے کہ قبر کا گڑھا کھودا جاتا ہے تو وہ بس قبر سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کو، اور ایک قبر کھودنے کے بعد اس کی ایک سائیڈ کے اندر قبر کھودی جاتی ہے، اس کو بغلی قبر کہا جاتا ہے جی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی جو تیاری تھی اس کے لیے دو صحابہ کے نام آئے تھے، ایک حضرت ابو طلحہ انصاری تھے اور ایک غالباً ابو عبیدہ بن جراح تھے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو۔ ان کا ان دو لوگ تھے مدینہ میں جو قبر تیار کرتے تھے، لیکن اس وقت حضرت ابو طلحہ موجود تھے تو یہ قسمت جو ہے وہ ان کے حصے میں آئی تھی جی۔ بہت عمدہ جی، آپ کا یہ سوال بالکل صحیح ہے۔ زویا کی طرف چلتے ہیں سوال نمبر 11 کے لیے۔ زویا یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آخری ایام تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی ازواج موجود تھیں؟ جی سر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں آپ کے پاس 9 ازواج مطہرات جو ہے وہ موجود تھیں، اور 2 جو ہے آپ کی زندگی میں ہی وفات پا چکی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتہ ازدواج میں 11، 12، 13 مختلف روایات ملتی ہیں، جن میں 11 معروف ہیں۔ حضرت ختیجہ سب سے پہلی تھیں، اور اس کے بعد حضرت زینب بنت جہش، یہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 2 جو ازواج تھیں ان کی وفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی ہوئی۔ اور ان دونوں میں بھی یہ بات یاد رہے کہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جنازہ کی شریعت جو لاگو ہے اس سے ہونے سے پہلے ان کی وفات ہوئی تھی، لہٰذا ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا گیا تھا۔ صرف اکلوتی حضرت زینب بنت خزیمہ تھیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا نماز جنازہ خود پڑھایا تھا، ان کو ام المساکین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور تقریباً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں چند ماہ ہی رہیں، جس سال ان کا نکاح ہوا اسی سال ان کی وفات ہو گئی جی۔ 9 ازواج موجود تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت، بالکل درست جواب ہے جی، ماشاءاللہ۔ 11 سوال مکمل ہوئے، غلطی ابھی بھی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ سوال نمبر 12 کے لیے چلتے ہیں اپنی بیٹی اس کا انیس کے لیے۔ انیس یہ بتائیں بیٹے کہ مہر نبوت کو کس جانور یا کس پرندے کے انڈے سے تشبیہ دیا جاتا ہے؟ جی سر جی، مہر نبوت کو کبوتر کے انڈے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ اصل میں سائز کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت تھی آپ کے کندھوں کے درمیان تھی، تو اس کی جو سائز تھا اس کا وہ کبوتر کے انڈے کے مطابق بتایا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو کبوتر کے انڈے سے تشبیہ دی جاتی ہے جی۔ آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہوا جی۔ چلتے ہیں سوال نمبر 12 پہ مس زویا کی طرف۔ مس زویا آپ سے سوال نمبر 12 یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تفصیل بتائیں۔ جی سر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 6 بچے تھے، یا 6 مطلب جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئے تھے، ان کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی جو اولاد ہے 599 عیسوی میں ابو القاسم حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی سب سے بڑی بیٹی جو ہے وہ حضرت جی جی بالکل ریلیکس ہو جائیں، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئی، اور ان کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ اور آپ کے ایک جو بیٹا ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 8 ہجری میں پیدا ہوئے تھے حضرت ماریہ قبطیہ کے بدن سے، اور وہ 9 ہجری میں وفات پا گئے تھے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ آپ کی پہلی اولاد حضرت قاسم تھے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم کہلائی، اور بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب تھی، اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مباہلہ کیا تو اس وقت حضرت فاطمہ کو ہی اپنے ساتھ کھڑا کیا، تو یہ 9 ہجری کا واقعہ تھا۔ اور اس میں ایک حسین اتفاق دیکھیں
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کے لیے اپنی اس بیٹی کو بلایا تو کسی نے اعتراض کیا کہ آقا کریم نے باقی بیٹیوں کو کیوں نہیں بلوایا؟ تو دراصل حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ کے علاوہ تینوں بیٹیوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت رقیہ کا انتقال 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر ہوا، حضرت ام کلثوم جو ہے وہ بھی 8 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور حضرت زینب کا بھی انتقال ہو گیا مباہلہ کے واقعے سے پہلے ہی۔ تو یہ 4 بیٹیاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 3 بیٹے تھے حضرت قاسم، عبداللہ اور ابراہیم۔ حضرت عبداللہ جو ہیں ان کو طیب اور طاہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم جو ہے ان کی وفات کے وقت جو ہے وہ سورج گرہن کا ذکر ہوتا ہے، جو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے ان کی وفات کے موقع پر آیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کسی وجہ سے یہ نزول نہیں ہوتا۔ اور بہت ہی عمدہ بیٹے، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ کی زندگی کے اندر تمام کی تمام اولاد سوائے حضرت فاطمہ کے وفات پا چکی تھی، اور حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ کے بعد بھی انتقال کر گئی تھی۔ ماشاءاللہ جی، 1 درجن سوال پوچھ لیے اور دونوں بیٹیاں کہہ رہی ہیں کہ خبردار سر جی ہم نے کہیں پہ غلطی نہیں کرنی۔ تو اب رہ گئے ہیں سوال 3۔ 13واں سوال انیس آپ کے لیے بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 4 ازواج کا نام بتائیں ترتیب کے ساتھ۔ ایک بھی غلط ہوا تو میں نے نمبر کاٹ لینا ہے، یاد رکھیے گا۔ سر جی آپ ایسے کہہ دیں کوئی سے 4 کے نام بتا دیں۔ نہیں، پہلی 4 ترتیب سے، اور جلدی بتائیں۔ اوکے سر جی، پہلی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر دوسری ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھی ہے حضرت زینب بنت خزیمہ۔ اللہ اکبر، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا۔ آدھا نمبر ہم آپ کا مفت میں لے رہے ہیں، باقی تفصیل بعد میں ذکر کریں گے، ٹھیک ہے؟ خدیجہ کے بعد سودا، پھر عائشہ اور پھر حفصہ۔ چلے جی، آدھا نمبر گیا۔ جی زویا بیٹے، سر جی سارے سوالوں کے جواب صحیح دیا، ویسے تو نہ کریں نا۔ نہیں کوئی بات نہیں، ابھی تو آگے دیکھے ہوتا ہے کیا، ہم تو ڈھونڈ رہے تھے غلطی، اور ابھی چلیں تھوڑا سا موقع مل گیا ہے۔ چلیں جی زویا، آپ سے 13واں سوال ہے، اور اب آپ کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ بتائیں حضرت عائشہ صدیقہ کب پیدا ہوئی تھیں، آپ کی والدہ کا نام اور کنیت بھی بتائیں۔ جی سر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 4/9 کو پیدا ہوئی تھی۔ آپ کی والدہ کا نام زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھا، اور ان کی کنیت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ بیٹی کہہ رہی ہے میں نہیں ہار مانوں گی، 4/9 میں پیدائش ہوئی ہے، والدہ کا نام زینب اور ام رومان ان کی کنیت ہے۔ بالکل درست جواب ہے جی، 1 نمبر سے لیڈ کر گئی ہیں، لیکن ابھی 2 سوال باقی ہیں۔ چلتے ہیں انیس کی طرف۔ انیس، اب آپ کے پاس میرے بیٹے غلطی کی گنجائش نہیں ہے، تو اب آپ سے 14واں سوال۔ یہ بتائیں حضرت عائشہ سے نکاح اور رخصتی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والے جب نکاح ہوا اور رخصتی ہوئی، ان کی عمریں کیا تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ کتنا عرصہ رہی تھیں؟ جی سر جی، حضرت عائشہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تھا، اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی، اور جب رخصتی ہوئی تو 9 سال تھی، اور وہ 9 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی تھی۔ الحمدللہ جی، 6 سال نکاح کے وقت، 9 سال جو ہے وہ رخصتی کے وقت، اور 9 سال ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ رہی ہیں۔ اور آقا کریم کی ازواج میں سے واحد حضرت عائشہ صدیقہ تھیں جو کنواری تھی، ان کے علاوہ باقی تمام جو ہیں وہ کوئی ان میں سے کچھ بیوہ تھیں، کچھ مطلقہ تھیں، اور عمر میں بھی کافی بڑی تھیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے اچھا یہاں پہ یاد رکھے، حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح کے وقت کی جو تاریخ ہے 6 سال ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض احباب کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں نکاح، تو اس کے بارے میں اس کے حق میں بھی دلائل ملتے ہیں، اس کے اگینسٹ بھی ملتے ہیں۔ بہرحال ابھی جو ہمارے زیر مطالعہ کتاب ہے اس میں جو عمریں ہیں ہم ان کے مطابق اعداد و شمار لیں گے۔ اور انیس آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے بیٹے، زبردست جی، ماشاءاللہ۔ چلتے ہیں اگلا سوال ہے زویا کی طرف، اور زویا بیٹے آپ سے سوال ہے، امہات المومنین میں سب سے پہلے اور سب سے آخر میں کس نے وفات پائی؟ جی سر، امہات المومنین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی، اور سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، بعض کہتے 62 ہجری اور بعض کہتے 63 ہجری میں جو ہے وفات پائی۔
वैसे करना ये चाहिए कि आपने फटाफट इज़्ज़त आयशा का नाम लिया था, तो सोचा आधा नंबर आपका काट लें, क्योंकि फिर हमारी बेटी नज़र आ रही है, वो भी देख रही है, तो फिर तो ये अजीब ही काम हो जाएगा हैं। लेकिन आपका जवाब काट ले सर, कोई वैसे मैं जल्दबाज काट ले आऊं। नहीं, ये नंबर आपका बनता है जी, माशाल्लाह। ठीक है जी, अब आया जी आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल में डिफेंड करेगी जोया, और अनीस आप वो टाइटल वापस रिकवर करेंगे। तो शुरू करते हैं फिर। हाँ बिस्मिल्लाह, रेडी हैं बेटे अनीस? सर जी मुझे तो डर से सवाल ही नहीं आना अगला। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, और आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर। हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत सफ़िया और हज़रत उम्मे हबीबा के असल नाम बताएं। सर जी हज़रत उम्मे हबीबा का असल नाम रमला, ठीक है, और हज़रत उम्मे, सर जी डर से आ ही नहीं रहे। अल्लाह अकबर पढ़ो, हार जाऊंगी। अल्लाह अकबर पढ़ो, अभी सही हो जाएगा। हिंदुस्तान की बेटी डरने वाली तो नहीं होनी चाहिए ना। हज़रत उम्मे सलमा का नाम, सर जी मेरे तो ज़हन से स्किप हो गया। हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत सफिया का नाम क्या था? अच्छा मैं बताता चलूँ कि ये दोनों नाम अभी आपने मिलते जुलते नाम सुने हैं उनके ना, अभी हमारी कंजर्वेशन के दरमियान। आपका है मेरे ख्याल से हज़रत उम्मे सलमा का नाम। चलें जी, हम आपको ना यहाँ पे एक नंबर देंगे। हज़रत उम्मे हबीबा का नाम रमला, हज़रत सफ़िया का नाम जो है वो ज़ैनब, और हज़रत उम्मे सलमा का नाम हिंद था। मैं हिंदुस्तान कह भी रहा हूँ फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा, तो एक नंबर मिला जी। ले जी, अब सूरत हाल ये है कि जोया ने अभी तक कोई गलती नहीं की और आपका 1.5 नंबर कट गया है। अगर जोया का आखिरी सवाल गलत होता है तो विनर हैं अनीस। अगर जोया का आखिरी सवाल गलत नहीं होता, आधा भी सही हो जाता है, तो भी विनर हैं आज की जोया। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। जोया, आर यू रेडी फॉर द लास्ट क्वेश्चन? जी सर। ओके बेटे, बहुत इजी सवाल आपके लिए चुना गया है, और ये किस्मत ही थी कि इजी था। ये आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर। हज़रत ज़ैनब बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज जनाजा किसने पढ़ाया था? जी सर, हज़रत ज़ैनब बिनते मोहम्मद सोच के, जल्दी नहीं, सोच के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ाया था। इनकी तजहीज़ और तकफीन भी और नमाज जनाजा खुद आप इसमें शमूलियत इख्तियार फरमाई थी और आपने खुद ही पढ़ाया था। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िया। आमीन आमीन आमीन। परवरदिगार तेरा करोड़ों बार शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तू सारी कायनात की तारीफ़ों का मालिक है, सारी तारीफ़ें तेरे लिए हैं। हम तेरे बंदे, तेरे गुनाहगार बंदे सिर्फ़ कोशिश करते हैं और तेरी रज़ा की खातर हम कोशिश करते हैं। अल्लाह हम सब से राज़ी हो जा। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में नाज़िल कर दे। अल्लाह हम सब को सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमली मानों में अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आज की जो विनर हैं वो तकरीबन जानबूझ के हमने हराया है। बेटी अपनी को हराया तो नहीं है, लेकिन एक बात मैं हमेशा आज बड़े मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से डरते हुए, फ़ख्र तो नहीं है हमें, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरी दोनों बेटियों ने इंतहाई मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह। और नई जोया जीती, क्योंकि जोया जीत सकती नहीं थी अनीस से। अनीस ने खुद से अंदर से इशारा किया कि सर जी आप ही को जितवा दें, आप ही को जितवा दें, क्योंकि स्पेशली वो क्विज़ के लिए अम्मी के यहाँ गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोनों बेटियों को बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। दैट वाज स्प्लेंडेड, आउटस्टैंडिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सब से राज़ी हो। माशाल्लाह जी माशाल्लाह।